اور اتنا عرصہ میں جیل میں رہا ہوں، اور رات کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ نبی علیہ السلام آپ سے فرما رہے تھے کہ اس کو آزاد کر دیں۔ اماں اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا تو کبھی نوالا چھوٹا ہو جائے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی اپنے سامنے سے کھاؤں گا، کبھی آپ کے سامنے سے کھاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بے ادبی اور نافرمانی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بڑی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی کے دین سارا ادب کا نام ہے، الدین کلہ ادب۔ یہاں ہر رشتے سے، ہر واسطے سے ادب جڑا ہوا ہے۔ اس کے ادب کے متعلق علماء نے بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک SHO تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ یار اس قیدی کو، اس قاتل کو آزاد کر دو۔ وہ صبح اٹھے، جیل گئے، جیلر سے کہا کہ یہاں پر کوئی ایسا قیدی ہے جس نے قتل کیا ہو؟ تو جیلر نے کہا ایک ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ تو کہا وہ کون ہے؟ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کے پاس لائے تو اس نے قیدی سے کہا کہ یار سارا واقعہ بیان کرو، تم نے قتل کس طرح کیا، کیسے کیا، کیا نہیں کیا، سارا واقعہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ دوست تھے، 8-10 دوست تھے، ہماری ایک گینگ تھی، ایک جماعت تھی، ایک ٹیم تھی ہماری، ہم مل کر زنا کرتے تھے رات کو، اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑھیا رکھی تھی۔ وہ بڑھیا نوجوان لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ہمارے پاس لاتی تھی، پیسوں کا دھوکہ، کسی اور لالچ میں بہانے بنا کر وہ ہمارے پاس لاتی تھی۔ ہم لڑکیوں کو پکڑ کر اس سے زنا کرتے تھے مل کر۔ کہا ایک رات وہ ایک خوبصورت اور انتہائی حسین لڑکی میرے پاس لائی، ہمارے پاس لائی۔ تو جب ہم لڑکی کے قریب ہوئے اس گندی نیت سے، تو کہا، اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں بڑی پاک دامن ہوں، اور نہ میں نے کبھی ایسا کام کیا ہے۔ یہ بڑھیا مجھے دھوکہ اور بہانے دے کر مجھے یہاں پر لائی ہے۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں، میرا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میری والدہ جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا اس سے اپنے نسبت کا واسطہ دیا۔ اس کی اس باتوں نے میرے دل پر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ کہا میں نے ساتھیوں کو سمجھایا کہ یار اس لڑکی سے باز آ جاؤ، یہ بڑی اعلیٰ نسبت اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، یہ سیدہ ہے، پاک دامن ہے، اس نسبت کا لحاظ رکھو، اس کا پاس رکھو، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ لیکن چونکہ لڑکی خوبصورت تھی تو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں سمجھا بجھا رہا ہے اور لڑکی کو خود سائڈ پہ کرنا چاہتا ہے۔ کہا میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ میرے پاس چھری تھی، چاقو تھا، میں نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے مجھے زخمی کیا، میں نے انہیں زخمی کیا۔ ان میں ایک جو لڑکا تھا جو بہت زیادہ زور و شور کر رہا تھا، اسے میں نے قتل کر دیا۔ اور اس لڑائی کے دوران میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا کہ آپ بیچ میں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ وہ لڑکی بھاگ گئی، نکل گئی۔ تو جس لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا، باقیوں کو میں نے زخمی کیا تھا، کچھ نے مجھے بھی زخمی کیا، میں بھی زخمی ہوا۔ اس دوران شور ہوا اور کچھ محلے والے پہنچے، پولیس والے آ گئے، چونکہ میرے ہاتھ میں چاقو بھی تھا اور لاش بھی سامنے پڑی تھی، تو مجھے پکڑ کر لے گئے۔ اور اتنا عرصہ میں جیل میں رہا ہوں، اور رات کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ نبی علیہ السلام آپ سے فرما رہے تھے کہ اس کو آزاد کر دو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف اس نسبت کا لحاظ رکھا، اس نسبت کا ادب کیا ہے، اس نسبت کا پاس کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اسی لیے ایسے ہی حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سید آدمی ہو، مطلب ہاشمی خاندان کا ہو، سید ہو، اور وہ مستحق ہو زکوٰۃ کا، تو اسے زکوٰۃ دینا جائز تو نہیں ہے، لیکن جو وسعت والے ہیں، جو مال والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا مال خرچ کر کے انہیں دیں، انہیں ہدیہ دیں، انہیں گفٹ دیں، ان کو ویسے آٹے کا تھیلا دے دیں۔ اس لیے کہ اگر ہم اس رشتے کا، اس نسبت کا، اس قرابت کا خیال رکھیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ یقیناً انشاءاللہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب ہوگی۔ ایسے ہی حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں تھے۔ جب بیٹھ کر کھاتے نہیں تھے تو ایک دفعہ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اماں اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا تو کبھی نوالا چھوٹا ہو جائے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی اپنے سامنے سے کھاؤں گا، کبھی آپ کے سامنے سے کھاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بے ادبی اور نافرمانی ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے ادبی اور نافرمانی ہو جائے۔ تو اماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو، نوالا چھوٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا، میرے سامنے سے کھا لیا، آپ نے سامنے سے کھا لیا، میں ساری خطائیں تمہیں درگزر کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ تو اپنی ماں کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ادب کی خاطر، نافرمانی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔
اسی لیے کہ دین سارا کا سارا ادب ہے، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اتنی سخت وعید آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔